مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاخیرات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، تو انشاءاللہ ہم تمامی حضرات کچھ لمحات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہاں پر کریں گے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بزرگان دین کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کی زندگی کے اقوال کو اپناتے ہوئے، جیسے کہ ہمارے بزرگان دین جب کبھی بھی کوئی نیک محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے تو وہ اس کا آغاز اللہ کی کتاب جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے اس سے آغاز کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی ان کی سنت کو اپناتے ہوئے، ان کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی اس محفل کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 کوہ صفا سے دوڑو مروا کی چوٹیوں تک، اللہ میرے اللہ میرے، کوہ صفا سے دوڑو مروا کی چوٹیوں تک، خواہش مچل رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 بولے اللہ 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 احرام پھر پہن کر طوفِ حرم کروں میں، احرام پھر پہن کر طوفِ حرم کروں میں، میری دعا یہی ہے، سب کی دعا یہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 مینار اونچے اونچے دکھلا دے تو حرم کے، اللہ میرے اللہ میرے، مینار اونچے اونچے دکھلا
دکھلا دے تو حرم کے پستی میں زندگی ہے پستی میں زندگی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری من مسکی زناداری چوسوے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالنت کو نم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت کو نم جا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ وارا زی سیاہ یا رسول اللہ زی جام ہو پہ تو مستم بزن جیرے تو دل بستم زی جام ہو پہ تو بستم بزن جیرے تو دل بستم نبی گو یم کے من ہستم سوخلتا یا رسول اللہ نبی گو یم کے من ہستم سوخلتا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ وارا زی سیاہ یا رسول اللہ ذکر دا خوش حیرانم شیعہ شد روز عیسیانم ذکر دا خوش حیرانم سیاہ شد روز عیسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ وارا زی سیاہ
یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت تیرا کوشائے بر گنہگارا چوبازوئے شفاعت تیرا کوشائے بر گنہگارا محرومی جا میرا درا یا رسول اللہ محرومی جا میرا درا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ فرمائے، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کہہ وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کہہ وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے گھوٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے گھوٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حوالہ نے یہ دلہن سے اپنے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ بہت پیارا شعر ہے، میرے امام حسین کا شہزادہ جو کربلا کے اندر 6 ماہ کا قربان کیا گیا۔ شاعر لکھتے ہیں، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی لگے کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی لگے کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو
چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کچھ لمحات کے لیے ہمارے باہر سے جو مہمان آئے ہیں الحمدللہ تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن مقدس ہم لوگ سن رہے ہیں، ان کے لبوں سے ہم کچھ نہ کچھ گفتگو سننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آنے والے مہمان کا استقبال زوردار نعرے کے ساتھ کریں اور نعرہ لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ان چار مشروں کے ساتھ میں حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آ میرے پیارے کوئی بیان سنا کر تو دکھا، تیری آواز میں ہے جادو چلا کر تو دکھا، اور میں نے مانا ان سب نے مانا تو ہے نبی کا دیوانہ، تجھ کو قسم ہے ہم کو بھی نبی کا دیوانہ بنا کر تو دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ فضلنا علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يعمل سوءا يجز به، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اور کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق آپ کو کچھ باتیں پیش کرنے سے قبل ہم سب سے پہلے حضور تاجدار انبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے گئے۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے اور دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو دنیا میں آپ کو ایک ایسا قانون ملے گا کہ اگر کوئی کسی قانون کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو اس پر سزا دی جاتی ہے۔ اگر سمجھ لو اگر کوئی ٹرافک وغیرہ گئے، اگر وہاں پر سگنل وغیرہ گئے، اگر ہمیں وہ لائٹ کو فالو کرنا گئے، ہمیں اس سگنل کو فالو کرنا گئے، اگر ہم نے وہاں پر قانون توڑا اور قانون کی مخالفت کی تو اس پر ہمیں سزا دی جائے گی، اس پر ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں ایک قانون بیان فرمایا گیا، ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا، اور وہ ضابطہ کیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جس نے برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے کوئی بھی برا عمل کیا، کوئی بھی عمل بد انجام دیا، اسے اس کی سزا دی جائے گی، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ قانون، یہ ضابطہ بیان فرما دیا۔ اب ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اسے سزا دی جائے گی، اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اب وہ گناہ کتنی مقدار میں ہو کہ اسے اس کی سزا دی جائے گی؟ بندہ کتنی مقدار میں اگر اچھائی کرے گا تو اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا، اگر برائی کرے گا تو اسے اس کا اتنا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر جس نے ذرہ برابر بھی، کتنا، ایک بھاری مقدار نہیں بیان کی بلکہ صرف فرمایا اگر کسی نے اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کی تو اسے اس کی بھلائی کا اجر دیا جائے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرماتا گیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کا کام انجام دیا، جس نے برائی کی تو اسے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے تو آج کے دور میں بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، بندے کا پورا جسم گناہ میں ملبوس ہو جاتا ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہتا کہ وہ گناہ سے بچا ہوا ہو، وہ گناہ سے محفوظ ہو۔ بندہ اس قدر گناہ کرتا چلے جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں کہ یہ عمل بد انجام دے رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمہارے جو ابو ہے ان کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اپنے ماتھوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بچھا دیا۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابلیس، وہ ملعون شیطان تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تو ذرا دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا اور فخر سے یہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں جبکہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا گیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے کیوں سجدہ کروں جبکہ تو نے مجھے آنکھ سے پیدا
فرمایا گیا اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اکڑ کے کہنے لگا انا خیر من، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں، ایسے ایسے الفاظ کہنے لگا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش واقع ہوئی تھی، شیطان نے انہیں بہکایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پھل کو تناول فرما لیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، انہیں جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیج دیا۔ آپ دیکھیے کہ دونوں جگہ غلطی واقع ہو رہی ہے، ایک جگہ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی واقع ہونا یہ محال ہے، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے گئے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ دونوں طرف ایک غلطی ہو رہی ہے، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اگر آپ ذرا دونوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش واقع ہوئی، جو اصل میں غلطی نہیں تھی، وہ پیغمبریں، وہ ایک لغزش پیغمبرانہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے گئے، اے مولا مجھے معاف فرما دے، اے مولا اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا، اگر تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے گئے، ان الفاظ میں دعا کرتے گئے، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بنیاد پر تمام قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا باپ بنا دیتا گیا۔ آپ دوسری طرف دیکھیے کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن جب اس نے غلطی کی تو اس غلطی پر فخر کیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، چل غلطی ہو گئی اسے مان لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا تو معاف کر دیا جاتا، لیکن تو نے غلطی کی اور اس کے اوپر اکڑ کر کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے واصل الی جہنم کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیے کہ اس معاشرے میں بھی بندہ گناہ کرتا گیا، ہر بندہ ایک ایک گناہ کرتا رہتا گیا، اس کا پورا جسم گناہ میں ملبوس ہو جاتا گیا، ایک بال سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا کہ جو گناہ سے محفوظ ہو، جو گناہ سے بچا ہوا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے لوگ بھی گناہ کرتے گئے، اور لوگ تو ایسے ہو گئے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں گئے، وہ گناہ کرتے چلے آتے گئے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ تم غیبت کر رہے ہو، فلاں بندے کی تم غیبت کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، تو وہ کہنے لگتے گئے ہم غیبت تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹے مار رہے گئے، یعنی گناہ کو بھی وہ دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھٹے مار رہے گئے۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے، کسی شخص کو پاگل بنا دیا جاتا ہے، اسے کسی معاملے میں بیوقوف بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا فلاں کام کیا، علل اعلان گناہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کے لیے بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیے کہ اس معاشرے میں کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے دسترخوان پر ایسی چیزیں نہیں ہوگی کہ جن کے ذریعے وہ افطار کر سکے، جن کے ذریعے وہ سحری کر سکے۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ملبوس ہوتے گئے، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے گئے کہ جن کے دسترخوان پہ کوئی ایسی چیز نہیں رہتی کہ جن کے ذریعے وہ افطار کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا، جب ہمارا دسترخوان بچھتا گئے تو اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں ہوا کرتی گئے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس سے سچی توبہ کرے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا۔ آپ ذرا اس شخص کا جائزہ لیجئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ سے محروم کیا ہو، جس کے پاس آنکھ نہ ہو، وہ نابینا ہو، کیا وہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ میں بھی مدینے کی سنہری جالی دیکھوں، کیا میں بھی اپنے والدین کا دیدار کر سکوں؟ کیا اس کے دل میں کبھی یہ تمنا نہیں ہوتی ہوگی؟
اگرچہ وہ نابینا گئے، اس کے دل میں بھی یہ تمنا مچلتی ہوگی کہ کاش کہ میرا بھی ایک ایسا موقع آتا کہ میں بھی سنہری جالیہ دیکھ سکتا، مدینہ منورہ کا وہ سبز گنبد دیکھ سکتا۔ کیا اس کے دل میں ایسی تمنا مچلتی نہیں ہوگی؟ شکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھ سے نوازا گئے، آپ قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھ سکتے گئے، آپ قرآن مقدس کو اپنی آواز سے پڑھ سکتے گئے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گونگے ہوتے گئے، ان کے پاس زبان نہیں ہوا کرتی، وہ قرآن مقدس کو اپنی زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں اور اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز سے محروم رکھا گئے، کسی کو آنکھ سے محروم رکھا گئے، تو کسی کو بولنے سے محروم رکھا گئے، تو کسی کو چلنے سے محروم رکھا گئے، تو کسی کو اور چیزوں سے محروم رکھا گئے۔ آپ جب ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں گے تو تب آپ کے دل میں یہ خواہش مچلتی ہوگی، یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، آج سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنوں گا، کیونکہ اس نے مجھے آنکھ سے بھی نوازا گئے، اس نے مجھے چلنے سے بھی نوازا گئے، اس نے مجھے بولنے سے بھی نوازا گئے۔ میں قرآن مقدس کی تلاوت بھی کروں گا اور قرآن مقدس کو دیکھ کر بھی پڑھوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ زار و قطار روتے گئے، بندے بہت رویا کرتے گئے، لیکن کس چیز پر روتے گئے؟ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بندہ روتا گئے، کس چیز پر روتا گئے؟ جب اولاد نافرمانی کرتی ہے اس چیز پر بندے کے آنسو نکلتے گئے، جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تب اس کے آنسو نکلتے گئے، جب اسے کچھ تکلیف محسوس ہوتی گئے، جب کچھ اس کے اوپر کوئی پریشانی لائق ہوتی گئے، تب اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ یہ تمام وہ چیزیں جو دنیاوی ہوا کرتی گئے، جو دنیاوی محبت کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے، کیا کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنسو کو نکالا گئے؟ کیا کبھی ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اشکبار ہوئی گئے؟ کیا ہماری آنکھوں میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوف مچلا گئے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے، آپ ذرا دیکھیے کہ حضور نے جو آنسو کی مقدار بیان کی، وہ یہ نہیں فرمایا کہ تم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر رو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ جس نے مچھر کے پر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے آنسو جس کی آنکھ سے نکل گیا، تو جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، جس طرح اگر کسی گائے یا بیل بھینس یا اگر کسی گائے سے اگر دودھ نکالا جائے تو اس کے تھن میں وہ دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح جب بندہ اللہ کے خوف سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا گئے تو اسی طرح وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس طرح کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور رمضان المبارک کا بڑا ہی مقدس دن چل رہا ہے اور یہاں پر تاخراتیں بھی ہو رہی گئے۔ الحمدللہ ہم نے 2 تاخراتیں بھی منا لی، آج دوسری تاخرات گئے اور آنے والی 3 تاخراتیں اور باقی گئے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں عبادتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آپ یہاں پر مسجد میں حاضر گئے، گھر پہ جا کر آپ زندہ ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے؟ کیا آپ فجر کی نماز میں حاضر ہو سکیں گے کہ بھی نہیں ہو سکیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے، اس لیے ابھی سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری میں اب میں اپنی ایک بات پیش کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دردناک عذاب بھی سن لیتے گئے،
کہ فلاں وعید بھی سن لیتے گئے کہ اس بات پر یہ وعید آئی گئے، اگر ہم یہ کام نہیں انجام دیں گے تو اس کے اوپر ہمیں یہ فلاں عذاب ملے گا، ہمیں جہنم کا مژدہ سنایا جاتا گیا، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ فلاں راستہ گئے، یہ ایک دم خراب راستہ گئے، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بارش کا موقع گئے، اگر آپ کے گھر سے نکلے تو اندیشہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، طوفان آنے کا اندیشہ گئے، یقین مانے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اس خوف سے کہ میری جان چلی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر ذرا سوچئے کہ یہاں پر جو ہم عمل انجام دیتے گئے، گناہ کرتے چلے آتے گئے، اور یہاں پر کوئی بتانے والا ہمیں بتاتا گیا کہ ایسا نہ کرو، اس پر یہ وعید آئی گئے، اس پر یہ فلاں عذاب آئے گا، ہمیں گناہ میں محشر کے دن جواب دینا پڑے گا، لیکن ہم بھی پھر گناہ سے باز نہیں آتے، گناہ کرتا چلے جاتے گئے۔ اس کی وجہ کیا گئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ جب بندہ گناہ کرتا چلا جاتا گئے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بنتا گیا۔ جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا گیا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا بنتا گیا، اور جس طرح وہ گناہ کرتا چلا جاتا گیا تو وہ دھبا بھی ایک دم بڑھتا چلا جاتا گیا، اور ایک موقع یہ آتا گیا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا گیا، اس کا پورا دل ایک دم پتھر ہو جاتا گیا۔ اب نہ اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر کرتی گئے، نہ اس کے اوپر کوئی وعظ اثر کرتا گیا۔ یعنی اگر کسی پاگل کو اگر کہا جائے کہ ایسا فلاں کام مت کر، پھر بھی وہ وہی کام کرے گا جس سے اس کو منع کیا جائے۔ ہم اس پاگل کی طرح ہو جاتے گئے گناہ کر کے کہ اگر ہمیں منع بھی کیا جائے تو ہم وہی کام کرتے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دگا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دگا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کا گو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ذات گوئے انتخاب وصف گوئے لاجواب، ذات گوئے انتخاب وصف گوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ملک کار سبندر آواز مولا تبارک و تعالی تیری دی توفیق سے، تیرے فضل سے، تیری دی ہوئی طاقت سے مولا تبارک و تعالی ہم نے یہ دوسری تاخرات کے اندر کچھ لمحات کے لیے تیرا ذکر اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی گئی. مولا تبارک و تعالی ہم سے ذکر و اذکار کرنے میں، سننے میں کوئی بھی اگر اغلاط ہو گئے ہوں معاف فرما کر صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اس تاخرات کی برکت سے، ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی برکت سے ہم سبھی کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما. ہم سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر نماز پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سبھی کو ماہ رمضان کا صدقہ نصیب عطا فرما. ماہ رمضان کی بہاروں سے مالا مال عطا فرما. ہم سبھی کی بخشش و مغفرت عطا فرما. جہنم سے نجات کا عشرہ ہے مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو جہنم سے نجات عطا فرما. ہم سبھی کو جہنم سے نجات عطا فرما. ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما. قرآن مقدس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. نماز تراویح کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. مولا تعالی ہم سبھی کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو معاف عطا فرما. ہم سبھی کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. بخشش کر چکا ہو تو درجات میں بلندی عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب عطا فرما. اسلام کا بول بالا عطا فرما. دشمن اسلام کا منہ کالا عطا فرما. ہم سبھی کو ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرما. اہل سنت والجماعت پر رہ کر ہم سبھی کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما. مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما. رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سبھی کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما. مدینے میں ہم سبھی کو موت نصیب عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جنت البقیع میں 2 گز زمین نصیب عطا فرما. کعبۃ اللہ کا بھی دیدار نصیب عطا فرما. ہم سبھی کو اپنے محبوب کا صدقہ نصیب عطا فرما. بی بی فاطمہ کی چادر کا صدقہ نصیب عطا فرما. مولا تعالی اما جان ختیجۃ الکبریٰ کا بھی صدقہ نصیب عطا فرما. حیدر قرار ذوالفقار حیدری مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی صدقہ نصیب عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ان کی طاقت کا ہم سبھی کو ذرا سا صدقہ نصیب عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ان کے بیٹے امام حسن امام حسین جو کربلا میں خاندان کو لٹایا ان سبھی کا ہم سبھی کو صدقہ نصیب عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ان کے صدقے سے ہم سبھی کو مالا مال عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سبھی کو وہ بھی عطا فرما. ہم سے مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا تبارک و تعالی. تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کی دائی حلیمہ کا واسطہ، تیرے محبوب کے والد اور والدہ کا واسطہ، تمام نبیوں کا واسطہ، تمام صحابہ کا واسطہ، تمام ولیوں کا واسطہ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کی دعا کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ